بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں سب نے اللہ کا پیغام پہنچایا اور ایک اللہ کی طرف بلایا، اور جتنے بھی یہودی ہیں عیسائی ہیں وہ اپنے ان تعلیمات جو تحریف شدہ ہیں، جو حقائق پہ مبنی بہت سی چیزیں اتنی جو لوگوں کی وجہ سے لوگوں نے ان کو پھیلایا ہے، اور اسلام یعنی شروع ہی سے پہلے نبی سے لے کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اسلام ہی رہا ہے۔ شریعتیں مختلف رہی ہیں لیکن ایک ہی تعلیم رہی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک رب کے آگے جھکو جس نے پیدا کیا ہے۔ سارے تمام انبیاء کی یہ تعلیم تھی کہ ایک ہی رب کے آگے جھکو، اسی کو مانو، اس کے آگے جھکتے اور اس کی جو اطاعت ہے اور اس کے پیغمبروں کی جو اطاعت ہے کہ زندگی کیسے گزاری جائے۔ شریعتیں اس زمانے کے لحاظ سے تھیں لیکن تعلیمات جو ہیں اسلام دین ایک ہی ہے، محور مقصد حیات ایک ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں اسلام ایک نیا لے کے آیا ہوں، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم، نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام جو اس کے بانی ہیں، شروع سے ہمارے باپ ہیں، اور اس کائنات میں اس دنیا میں سب سے پہلے حضرت آدم اور حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، پیدا کیا، اس کے بعد پھر نسل انسانی جو ہے چلی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ صرف یہ پہلا دین ہے اور اس کے پہلے جتنے، بلکہ انہوں نے جتنے بھی انبیاء ہیں، اور ہمیشہ یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ جب تک ہم ہر نبی کی اس پہ ایمان نہیں لائیں گے تو فلاح موجود ہی نہیں ہے، فلاح کامیابی ہم جو ہیں کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ ہر نبی پہ ایمان لانا، انہوں نے جو کتابیں دی ہیں ان پہ ایمان لانا، وہ اس حالت میں موجود نہیں ہے لیکن ان پہ اتری ہیں۔ ہر زمانے میں اللہ نے اپنے نبی پہ کتاب بھیجی ہے، رسالت بھیجے ہیں، رسائل بھیجے ہیں، اس وجہ سے کہ تاکہ لوگوں کو ہدایت دیں، ایک رب کی طرف لے کے جائیں۔ ایک تو یہ دیکھنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں آخری نبی ہوں۔ آپ بائبل کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، کہیں بھی نہیں۔ وہ تو ایک علاقے کا نام ناصریہ یہودی، اور اس جگہ کے کہتے تھے کہ میں ان کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو اس کے بعد پھر ان کے جو ماننے والے تھے انہوں نے پھر اس کو انٹرپریٹیشن کی ہے کہ باقی لوگوں کو، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں کہا۔ لیکن ان میں بہت سی آپ دیکھیں گے تعلیم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ جب وہ حق والا آئے گا تو اس کی پیروی، تو وہ میری تعریف کرے گا۔ سب سے پہلے بنیادی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی حضرت عیسیٰ کو کہ ایک بندے ہیں، ایک رسول ہیں، اور کوئی بھی نبی، کوئی بھی رسول جو ہے وہ مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ایک تو ذہن میں یہ رہنا چاہیے۔ دوسرا یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم یہاں پہ جب زندگی ملی ہے تو نبی کی اطاعت میں گزاریں گے۔ نبی کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت کی جائے گی۔ نبی جو تعلیم دے رہے ہیں اس تعلیم کے مطابق زندگی گزاری جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں۔ نبی کی جو اطاعت ہے دراصل وہ خدا کی ہی اطاعت ہے، کیونکہ نبی نے خدا سے تعلیم پائی ہے، اور تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تمام انبیاء کو اللہ نے بھیجا ہے۔ ایک مجسمہ خیر، یعنی کہ وہ کس طریقے سے کام کریں گے، نیکی کا کس طریقے سے وہ دوسروں تک پہنچائیں گے، نیکی کو کس طریقے سے وہ عملی طور پہ کر سکتے ہیں، کام کیسے کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام انبیاء علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی تھے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ لیکن چونکہ جب انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے اور مختلف حوالے دیے جاتے ہیں تو پھر لوگ اس کو تحقیق نہیں کرتے ہیں۔ جس جگہ پیدا ہوتے ہیں، جس ماحول میں پیدا ہوتے ہیں، جس گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں وہی تعلیم لیتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی میں ریویو کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے
کہ ہم کتنے صحیح راستے پہ ہیں، کتنے صحیح چیزوں کو اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کا خسران ہو جائے، ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ملے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، استطاعت دی ہے، صلاحیت دی ہے کہ ہم چیزوں کو غور و فکر کریں اور تمام انبیاء پہ ایمان لائیں، تمام کتابوں پہ ایمان لائیں، اور اس کے بعد آخرت پہ ایمان لائیں، اور اس ذات پہ جس نے ہمیں پیدا کیا اور تمام انبیاء کو، وہی ذات برحق ہمیشہ اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں پہ اس وقت موجود ہیں، کیا چیزیں کر رہے ہیں، کس طریقے سے کرنی چاہیے اور بہتری کیسے کی جا سکتی ہے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب ہم ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو نکالنا پڑے گا جن غلط فہمیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اپنے آپ کو ان چیزوں سے نکالیں اور کام کریں۔ زندگی ایک موقع ہوتا ہے، ہمارے پاس ایک موقع ہے، اس موقع سے بات تو تمام انبیاء نے اللہ کو ایک، اور وہی جو ہے جو راستہ دکھاتا ہے، وہی جو تعلیم دیتا ہے، اس پہ عمل کیا جائے، اور تمام انبیاء نے ایسا ہی کیا ہے۔ لیکن بعض لوگ اور بعض چیزیں انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اپنی طرف سے، تو وہ پھر غلطی کی طرف جاتے ہیں۔ ہم اپنے اس نظریے کو جو ہمارے پاس موجود ہے ریویو کریں کہ ہم کہاں تک صحیح ہیں، کہاں تک سچ ہے، کیا ہم اس سے بہتر کی طرف جا سکتے ہیں، یا جہاں پہ غلطی کر رہے ہیں تو ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہونا چاہیے اور اپنی غلطی ماننی چاہیے۔ تمام انبیاء کی پیروی و حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان پہ انجیل اتری ہے، اور ایک نبی بھی، اور تمام ان کے ماننے والوں نے ان کو ایک نبی سے اٹھا کے ایک خدا، یعنی تین مل کے اللہ، ایک خدا، حضرت عیسیٰ اور جبریل، تینوں مل کے کیا بنتے ہیں؟ ایک خدا۔ نعوذ باللہ، صرف ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے، باقی سب مخلوق ہے اس کی، اور وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اپنی تعلیمات کو، اپنی زندگی کو کس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں، اس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور جہاں پہ غلطی ہو رہی ہے غلطیوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور کہیں بھی حضرت عیسیٰ نے نہیں کہا کہ میری عبادت کریں، وہ ہمیشہ حضرت عیسیٰ یہ کہتے رہے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں جو کائنات کا مالک ہے، جو ہمیشہ سے ہے، اور اس کے آگے جھکتے رہیں، اور جو اس کی جو ہے نا، وہ یہ کبھی بھی انہوں نے نہیں کہا، لیکن بعد میں یہ چیزیں پھیلائی گئیں اور اس طرح سے ان کو سمجھا گیا۔ ہم دیکھیں، اپنی غلطیوں سے چیزیں سیکھیں، موقع ہے، موقع کو غنیمت جانیں۔ والسلام۔